الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم برکت الطعام الوضوء قبلہ وضوء بعدہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اور آپ کے بہت ہی پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کی برکت کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، اور یہی بات میں نے اپنے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرمائی۔ میں نے جب یہ بات حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کی برکت وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو۔ اب ناظرین اکرام دیکھیے کتنی مبارک یہ حدیث پاک ہے، اور کھانے کی فضیلت میں میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا مبارک پیارا ارشاد فرمایا۔ تو اب ناظرین اکرام بس میری التماس آپ کے سامنے یہی ہے کہ جب بھی ہم صبح دوپہر شام جب بھی ہم کھانا کھائیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں۔ اب کھانے کے آداب میں یہ بات علماء اکرام نے لکھی کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونے ان کو خشک نہیں کرنا، کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونے ہیں ان کو خشک کر سکتے ہیں کسی تولیے سے، کسی کپڑے سے۔ تو اب ناظرین اکرام کھانے کے آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا جائے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کھانے کی بعد کی دعا بھی پڑھنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کی دعا پڑھنا، کھانا کھا کر ہاتھ دھونا، اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے، کھانا بھی سنت کے مطابق کھائے، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالے، کھانا پسند نہ آئے پھر بھی اس میں کوئی نقص نہ نکالے، اپنے آگے سے کھائے، دوستوں میں بیٹھا ہے اپنے سامنے سے کھائے، تو اسی طرح کھانا کھا کر اللہ کا شکر بجا لائے، کھانے کی بعد کی دعا پڑھے، پھر ہاتھ دھو لے، تو یہ عمل انشاءاللہ اپنے دسترخوان پر کرے گا نا، پھر دیکھیں اللہ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کے کھانے میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی انشاءاللہ یہ برکات نبی کے پیارے طریقے کو، اس سنت کو زندہ فرمائیں گے، تو انشاءاللہ آپ اپنے کھانے میں اپنے رزق میں ضرور برکت پائیں گے۔ اسی طرح جو شخص یہ کہتا ہو کہ رزق کی بڑی تنگی ہے، اللہ رزق کی وسعت عطا فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما دے، اللہ کھانے میں برکت عطا فرما دے، کثیر اولاد ہے، آمدنی کم ہے، رزق میں کمی ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کرنے، اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔